بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معمول تھا جو رمضان المبارک ہی میں ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور خواتین کے لیے بھی سنت ہے، بلکہ جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آخری رمضان، بخاری کی حدیث کے مطابق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں رمضان المبارک میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے، تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن سابقہ اور پھر اس سال کے 10 دن، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ترمذی کی حدیث کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اعتکاف کی حکمت کیا ہے، تو دراصل اعتکاف کی حکمت لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور پھر تیسرے عشرے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا لیکن اس کو اس میں نہ پایا، یعنی لیلۃ القدر کو پہلے عشرے میں نہ پایا، پھر آپ نے فرمایا دوسرے عشرے میں بھی نہ پایا، پھر تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 طاق راتوں میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آخری عشرے کی راتوں کو زندہ رکھتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ جد و جہد کرتے باقی دنوں کی نسبت۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف فرماتے، اور دوسرا زیادہ جد و جہد اس اعتبار سے بھی کرتے کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جو محترم ہے، معظم ہے، برکتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے، عتق من النار، آگ سے آزادی والا ہے، اس کا اب آخری عشرہ ہے، وہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کو آئندہ سال نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے لیے، تعلیم امت کے لیے آخری عشرے میں جد و جہد زیادہ کرتے، زیادہ عبادت میں محنت فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خاص معمول مبارک آخری عشرے میں اگر ہو سکے تو اعتکاف کرے۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف سنت ہے، اور خواتین کے لیے گھر میں۔ اور پھر یہ جو اعتکاف کے لیے خیمہ سا لگایا جاتا ہے، اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ذرا دنیا سے ہٹ کر کے تو اللہ رب العالمین کی طرف مشغول ہونا۔ اگر گھر میں خواتین الگ کمرے میں بیٹھے ہوں، تنہائی میسر آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو گھر میں بھی اس خیمے کا اہتمام کیا جائے تاکہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا سکے۔ اور طبرانی اور بہقی کی حدیث ہے کہ حضرت علی ابن حسین
اپنے والد سے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مختلف احادیث میں 1 دن کے 3 دن کے نفلی اعتکاف کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخر میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، کم از کم ایک شخص کو تو ضرور بیٹھنا چاہیے، وگرنہ سب کی پوچھ گچھ تو ہو سکتی ہے اس پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس کو ہو سکے تو اعتکاف کی توفیق ملے، وگرنہ آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।